بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ منہج تحقیق سیریز میں آج ہمارا موضوع ہے مخففات اور علامات کہاں اور کیسے استعمال کریں۔ رموز اوقاف کے موضوع پر ہم نے جو لیکچر دیا تھا اس میں بھی یہ مخففات اور علامات کا تذکرہ آیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ رموز اوقاف پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ضمناً مخففات اور علامات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج میں اس موضوع پر بتاؤں گا کہ اردو تحریروں میں کون سے مخففات استعمال ہوتے ہیں اور کون سی علامات استعمال ہوتی ہیں، اور ضمناً کچھ باتیں آئیں گی کہ ان میں سے کیا متروک ہو گئے۔ مخففات سے مراد ہے لفظوں یا جملوں کی مختصر ترین شکل، اور علامات سے مراد نشانیاں۔ مخففات اور علامات کے استعمال کا مقصد کیا ہے؟ کئی مقاصد اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، متن کی ادائیگی میں سہولت ہوتی ہے۔ نمبر 2، مصنف کی محنت میں کفایت ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ کہ قاری کے لیے سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، یہ کہ لفظ، جملہ یا عبارت کی تکرار سے اجتناب ہوتا ہے۔ ان مقاصد سے مخففات اور علامات کا استعمال اردو تحریروں میں شروع کیا گیا ہے۔ مخففات کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ کتابوں کے نام مختصر لکھے جائیں۔ کچھ کتابوں کے نام لمبے ہوتے ہیں، 2 الفاظ پر، 3 الفاظ پر، 4 الفاظ پر یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہر جگہ کتاب کا پورا نام لکھا جائے تو زیادہ جگہ گھیرے گا۔ تو تحریروں میں یہ کیا جاتا ہے کہ کسی ایک جگہ پورا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور باقی پھر آگے جہاں جہاں اس کا نام آتا ہے اس کا مخفف استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے ایک کتاب کا نام ہے برہان قاطع، تو اس کو صرف برہان لکھا جاتا ہے۔ اردو معلی، اس کو صرف اردو لکھا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے تجلیات قرآن، اس کا آئندہ کئی مقامات پر ذکر آئے گا تو اس کو صرف تجلیات لکھا جائے گا۔ ایک کتاب ہے مسلمان عورت کے حقوق، اس کا مخفف مسلمان عورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ کتابوں کا نام لمبا ہو تو اس کا کوئی ایک لفظ 2 لفظ جس سے کہ قاری جان لے کہ اس سے مراد وہ کتاب ہے تو اس کا مخفف استعمال کیا جاتا ہے۔ مخفف کی کئی قسمیں کی گئی۔ لفظوں پر مشتمل ہو، حروف پر مشتمل ہو، اور اعداد یعنی گنتیوں پر مشتمل ہو۔ یہ 3 طرح کے مخففات ہوتے ہیں۔ کچھ لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں، کچھ حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کچھ اعداد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لفظوں پر مشتمل مخففات متعدد ہیں۔ مثال کے طور سے ایک لفظ از، اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اس کا استعمال مثلاً حیات شبلی از سید سلیمان ندوی، یا از ابتدا تا انتہا، تو از کا استعمال ہوتا ہے گویا کہ یہ کتاب ہے یہ کس کی ہے، اس کے درمیان از کا استعمال ہوتا ہے۔ یا یہ کہنا ہو کہ ابتدا سے انتہا تک، تو اس کے لیے از ابتدا تا انتہا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
الف لام خ الخ یہ الی آخر ہی کا مخفف ہے. کوئی جملہ لکھا جائے یا اس کا ایک ٹکڑا لکھا جائے اور اس کے آگے الخ لکھ دیا جائے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا جملہ مراد ہے یا پوری عبارت مراد ہے, پورا اقتباس مراد ہے. یہ تو عام عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن الآیہ اس کا استعمال ہوتا ہے الی آخر الآیہ. قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دینا ہو, چند الفاظ اس کے لکھ دیے جائیں اور آگے الآیہ لکھ دیے جائے تو مراد ہوتا ہے الی آخر الآیہ, یعنی یہ پوری آیت یہاں مراد ہے. اسی طرح بسم ہی یا بسملہ جو الفاظ مستعمل ہیں, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف سمجھا جاتا ہے. ایک لفظ ہے قضا, عبارت کے بیچ میں قضا کا لفظ آتا ہے. یہ اصلاً قضا فی الاصل کا مخفف ہے. اس کا استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی لفظ واضح نہ ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے, لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی کاتب سے, وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو قضا لکھ دیا جاتا ہے. تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح مخطوطے میں, نسخے میں یہ لکھا ہوا ہے, کیا مطلب ہے اس کا واضح نہیں. کچھ الفاظ جو مخففات کے ہیں وہ متروک ہو گئے. مثال کے طور سے عین میم ام لکھا جاتا ہے, یہ علیہ السلام کے بدلے, اور سلعم صاد لام عین میم لکھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں, لیکن یہ دونوں الفاظ اب متروک ہو گئے. کچھ اور الفاظ ہیں, مثلا رے زاد رز لکھا جاتا ہے, یہ رضی اللہ عنہ کا مخفف ہے. رے ہے رہ لکھا جاتا ہے, رحمہ اللہ کا مخفف ہے. خاتمہ یہ اصلاً خاتمۃ الطبع کا مخفف ہے. حامدن و مسلین لوگ لکھتے ہیں, یہ ہے حمد و صلات کے بعد, بعد الحمد و صلات اس کی جگہ مخفف طور سے حامدن و مسلین لکھا جاتا ہے. ایک لفظ ہے ایزن, عام طور سے فہرست وغیرہ بنانے میں کسی اندراج کے بعد دوسرا اندراج حرف بحرف وہی ہو جو اوپر لکھا گیا ہے, کسی کتاب کا نام, مصنف کا نام آیا ہو اور پھر اس کی تکرار ہو رہی ہو تو وہاں پر اسے دہرانے کے بجائے ایزن لکھ دیا جاتا ہے. عام طور سے بار بار آنے والے حوالوں, کتابوں اور مصنفین کے ناموں کے اندراج یا فہرست میں یہ ایزن کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک لفظ ہے تمت, عام طور سے کسی مضمون یا کتاب کے مکمل ہونے کی خبر دینے کے لیے آخر میں تمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو وہ مثالیں آئیں کہ مخففات الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں, ایک عبارت یا کئی الفاظ کی جگہ اس کا مخفف بنا دیا جاتا ہے جو کہ الفاظ کی قائم مقامی کرتا ہے. کچھ مخففات ہیں جو ایک یا دو حرف پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان سے کسی لفظ پر دلالت ہوتی. مثال کے طور سے پے پیدائش کی جگہ لکھا جاتا ہے, واو وفات کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے, میم متوفا کسی شخص کی وفات کا سن درج کرنا ہو تو اس سے پہلے میم لکھ دیا جاتا ہے, اس سے مراد متوفا ہوتا ہے, یعنی اس شخص کی وفات اس سن میں ہوئی ہے. جیم جلد کی جگہ لکھا جاتا ہے, کسی کتاب کا تذکرہ کرنا ہے, مصنف کا نام, کتاب کا نام, ناشر کا نام, آخر میں جیم لکھا جاتا ہے, گویا کہ جلد.
नंबर 3 इससे मुराद है। इसी तरह स्वाद लिखा जाता है सफा के लिए, चाहे एक सफा का हवाला देना हो, चाहे कई सफा का हवाला देना हो। सफा नंबर 144, अगर ये लिखना हो कि ये इख्तबास सफा नंबर 144 से शुरू हुआ है 147 तक हो गया है, तो भी सिर्फ स्वाद ही लिखा जाता है। बाज लोग उस जगह 2 मरतबा स्वाद लिखते हैं, ये तरीका सही नहीं है। ये इंग्लिश वाला स्टाइल है कि अगर अंग्रेजी में एक सफ़ा लिखना हो तो उससे पहले सिर्फ पी लिखा जाता है, और अगर 2 सफ़ात के नंबर का हवाला देना है तो पी 2 बार लिखा जाता है। उसके मुआफ़क़त में उर्दू में भी इसको रवाज देने की कोशिश की गई है कि 2 मरतबा स्वाद लिखा जाए, लेकिन इसका चलन नहीं हो पाया है। उस सूरत में भी सिर्फ 1 मरतबा स्वाद लिखा जाता है। अलैहिस्सलाम की जगह सिर्फ ऐन का इब्तदाई हिस्सा जो टुकड़ा है वो उसे लिखा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह स्वाद का ऊपर का हिस्सा सिर्फ लिखा जाता है। मिसरा की जगह ऐन लिखा जाता है। इबारत में कोई शेर का एक मिसरा कोई दिया जा रहा है तो उससे पहले ऐन लिखा जाता है। इसी तरह ऐन का सर जो है वो ईसवी सन को बयान करने के लिए लिखा जाता है। 2 चश्मी है हिजरी को बयान करने के लिए लिखा जाता है। और इसी तरह कब्ल मसीह कोई तारीख देनी हो तो उसके साथ काफ मीम लिखा जाता है। काफ से मुराद कब्ल होता है और मीम से मुराद मसीह होता है। फिर लिखा जाता है फायदा की जगह। जिन लोगों ने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन का तर्जुमा और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब की तफसीर देखी है तो उनमें वो जगह जगह फेक अलग लिखा हुआ पाएंगे। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी की तफसीर में भी फे लिखा होता है। ये फायदा का मुखफ़फ़ है, गोया कि कोई बात कोई नुक्ता जो बयान किया जा रहा है तो वहां पर फे का इस्तेमाल किया जाता है। मुखफ़फ़ात की तीसरी किस्म है जो आदात पर मुश्तमिल होती। मिसाल के तौर से 12 नंबर लिखा जाता है, 12 से मुराद हद होता है। अबजद हव्वज में जो हुरूफ के नंबर है, दाल का नंबर 4 है, हे का नंबर 8 है, दोनों का मजमुआ 12 होता है। तो हद की जगह 12 नंबर लिख दिया जाता है, यानी इक़्तिबास यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके लिए 12 की गिनती इस्तेमाल की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लिए 786 राइज हो गया है। और इसी तरह कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 92 लिखते हैं, और कुछ लोग तो 786 बटा यानी उसके नीचे 92 लिख देते हैं। तो इन आदात की कोई शरई हैसियत नहीं है, लेकिन ये राइज हो गए हैं लोगों के दरमियान। मुखफ़फ़ात की ये तफसील है। आगे मैं कुछ अलामात का भी तज़किरा करना चाहता हूँ। कुछ अलामात तो रियाजी की हैं। जोड़ने की अलामत है प्लस की तरह, घटाने की अलामत है माइनस की जो एक लकीर लगाई जाती है, बराबर का निशान है 2 लकीरें मुतवाज़ी होती हैं, और ज़रब का निशान है जो अंग्रेजी के एक्स की तरह होता है। तो ये गिनतियों में रियाजी में आमतौर से इन अलामतों का इस्तेमाल होता है। दूसरी अलामतें एराब की हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, उल्टा पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, तशदीद, मत, मद
دو پیش، یہ ساری علامتیں وہ ہیں جو اعراب میں استعمال ہوتی ہیں، عام طور سے عربی عبارتوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ شعر سے پہلے یا کوئی حوالہ دینے کے لیے ایک علامت استعمال ہوتی ہے، اسی طرح کوئی تاریخ لکھنی ہو، رقم کوئی لکھنا ہو، یا وزن کوئی بیان کرنا ہو، تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی لکیر بنا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دو متبادلوں کو الگ الگ کرنے کے لیے یا تطبیق دینے کے لیے ایک بڑی ترچھی لکیر استعمال کی جاتی۔ مثال کے طور سے ہمیں ہجری سن بھی دینا ہے، عیسوی سن بھی دینا ہے، تو دونوں کے درمیان ایک ترچھی لکیر لگا دی جاتی۔ لکھنا ہو مرد عورت، طالب علم طالبہ، تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک ترچھی سی لکیر بنائی جاتی۔ اس ترچھی لکیر کا استعمال عام طور سے دفتری اندراجات میں یا مراسلات میں کیا جاتا ہے۔ مثلا خط نمبر فلاں 23 نمبر الف 2023، ہر ایک کے بعد ایک ترچھی لکیر استعمال کی جاتی۔ یہ ترچھی لکیریں دو بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ جو ہم نے ابھی مخفف کا تذکرہ کیا تھا، تو مخفف کی جگہ جو ایزن استعمال کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ ایزن کے بجائے وہ دو ترچھی لکیریں استعمال کرتے ہیں۔ یا جو انگریزی میں جو ایکس استعمال ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی عبارت یا مضمون میں کچھ اضافہ کرنا ہو تو اس کے خاتمے پر یہ نشان لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں چاروں طرف نقطے بھی لگا دیتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ پھر اس جگہ کچھ عبارت کا اضافہ کرنا ہو تو وہ یہ علامت لگا کے وہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ شاعر کے نام کے اوپر ایک ہلکا سا ٹیڑھی سی لائن بنائی جاتی ہے، وہ اصلاً شاعر کے تخلص کی علامت ہوتی۔ انگریزی کا جو ایچ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر کے لکھا جاتا ہے، یہ علامت متروک۔ انگریزی کے ایچ کے بجائے ہم کہیں کہ انگریزی حرف جو وائی ہے اس کو اگر الٹ دیا جائے تو یہ علامت بنتی ہے۔ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی عبارت چھوٹ گئی ہے، کسی لفظ کا اضافہ کرنا ہے یا کوئی مختصر عبارت کا اضافہ کرنا ہے تو وہاں پر یہ علامت لگائی جاتی۔ عیسوی یا ہجری سن کو لکھنے کے لیے سنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سنہ لکھ کے پھر اس کے آگے وہ عیسوی یا ہجری سن لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک جو خط ہے جو بالکل ہوتا ہے، جو پٹ ہوتا ہے، ہلکی سی جو لکیر ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی الفاظ کے اوپر لگائی جاتی ہے، افراد، کتب یا مقامات کے ناموں کو نمایاں کرنے کے لیے۔ کبھی خط کشیدہ عبارت کے نیچے لگائی جاتی ہے، اور کبھی مرکب لفظوں یا ایک ہی لفظ کے مختلف لاحقوں کے اندراج کے لیے اس کو لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور سے لغات میں عام طور سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے تغافل، تو اس تغافل سے جتنے اور الفاظ جو بنتے ہیں، جو مرکب الفاظ جو بنتے ہیں، مثلا تغافل برتنا، تغافل پسند، تغافل پیشہ، تغافل شعار، تغافل شیوا، تو ہر جگہ تغافل کی تکرار نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہاں پر صرف ایک خط لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دو سنین لکھنا ہو، ان کے درمیان بھی ایک خط لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے
बयान करना ये पेश नज़र होता है कि ये जो बात कही जा रही है, जो ज़माना बयान किया जा रहा है, वो इन दोनों तारीखों के दरमियान है। इसी तरह लाइन खींचने के बजाय कुछ नुक्ते लगाए जाते हैं, 3, 4, 5 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। ये नुक्ते इस बात की अलामत होते हैं कि किसी इबादत के इब्तदाई अल्फाज लिखने के बाद कुछ और अल्फाज मुराद हैं, उनको लिखा नहीं गया है, ये सिर्फ इशारा कर दिया गया है। किसी इबारत के शुरू और आखिर के अल्फाज लिखकर दरमियान में ये नुक्ते लगा दिए जाते हैं। इससे मुराद होता है कि पूरी इबारत मकसूद है, बीच में कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है, शुरू का हिस्सा लिख दिया गया है और आखिर का हिस्सा लिख दिया गया है। या किसी तवील इबारत में कुछ जुमले जो काम के हैं, जिनसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लिख दिया जाता है। और नुक्तों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पूरी इबारत नकल नहीं की गई है, सिर्फ मतलूबा जुमले कुछ नकल किए गए हैं, दरमियान में कुछ और इबारत है, लेकिन उससे हमारा इस्तेदलाल नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। या इसी तरह कुछ मखतूतात की एडिटिंग में कुछ अल्फाज समझ में नहीं आते हैं, या कोई मखतूता बोसीदा है, दीमक खा गई है कुछ अल्फाज को, तो उसकी वजह से इबारत पढ़ने में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अल्फाज छूटे हुए हैं, तो ये जाहिर करने के लिए यहाँ पर कुछ अल्फाज छूटे हुए हैं, वहां पर ये कई नुक्ते लगा दिए जाते हैं। तो ये मैंने जो इस वक्त दो चीजें बयान की हैं, मुखफ़फ़ात और अलामात। मुखफ़फ़ात की 3 किस्में बयान की गई हैं। वो मुखफ़फ़ जो अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, वो मुखफ़फ़ जो हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, और वो मुखफ़फ़ जो आदात पर मुश्तमिल होते हैं। और इसी तरह कुछ अलामात का तज़किरा किया गया है कि इन अलामतों को उर्दू की तहरीरों में इस्तेमाल किया जाता है और उनसे ख़ास मानी मुराद होते हैं। इन मुखफ़फ़ात और अलामात का इस्तेमाल उर्दू की तहरीरों में राइज है। कुछ मुखफ़फ़ात और अलामात जो मतरूक हो गए हैं, उनका तज़किरा मैंने छोड़ दिया है, जो अब भी इस्तेमाल में है, सिर्फ उन्हीं का इस मौके पर तज़किरा किया गया है। मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।